السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت عالمی برادری کے نمائندوں سے ان کی ملاقاتیں تعمیری تھیں۔ اوسلو میں پیر کو دیر گئے انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ انہوں نے وہاں مقیم افغانوں سے ملاقات میں انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ بغیر کسی تشویش کے افغانستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری کے نمائندوں کے ساتھ اپنی ملاقات کو بھی انتہائی مثبت قرار دیا۔ طالبان نے پیر کو صوبے بلخ کے صوبائی دارالحکومت مزار شریف میں خواتین سمیت 40 افراد کو غیر قانونی طور پر فضائی راستے سے افغانستان چھوڑنے کی کوشش کرنے پر حراست میں لے لیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو دیر گئے ایک ٹویٹ میں گرفتاری کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ آج 40 افراد کو گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں حراست میں لیا گیا، پوچھ گچھ کی گئی اور بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کئی خواتین اب بھی طالبان کی تحویل میں ہیں کیونکہ ان خواتین کے اہل خانہ وہاں موجود نہیں تھے کہ ان کی تحویل میں انہیں دیا جا سکتا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ پروگراموں کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے افغان طلباء کو طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے۔ ان میں سے بہت سے طلباء کا کہنا ہے کہ وہ تحفظ کے خدشات کے پیش نظر اپنے آبائی ملک واپس نہیں جا سکتے۔ فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام کی شرائط کے مطابق امریکہ آنے والے طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد لازمی طور پر اپنے وطن لوٹنا پڑتا ہے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں متعدد افغان طلباء نے بتایا کہ ان کا یہاں اسٹیٹس زیر تعلیم بیرون ملک طلباء کا ہے اور ان کی زندگیاں افغانستان میں طالبان کی حکومت میں خطرے میں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ اور انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے ترجمان اور فل برائٹ پروگرام کے منتظم نے وائس آف امریکہ کے سوال پر یہ واضح نہیں کیا کہ آیا افغان طلباء کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کے آبائی ملک واپس جانے کے لیے فل برائٹ کی شرط کو نرم کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور ہے یا نہیں۔ ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ امریکہ اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات قائم نہ ہونے کی وجہ سے مستقبل میں افغان طلباء کے لیے فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام جاری بھی رہ سکے گا یا نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کی سپہر کلیدی یورپی رہنماؤں سے یوکرین پر روسی حملے کے جاری خطرے کے بارے میں ورچوئل ملاقات کی کیونکہ وہ بالٹک اور مشرقی یورپ میں کئی ہزار امریکی فوجی بھیجنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے یورپی یونین اور نیٹو کے اتحادی رہنماؤں کے ساتھ ایک ویڈیو کال کی میزبانی کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ان کی ملاقات تمام یورپی رہنماؤں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ بہت اچھی رہی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا جس میں ورچوئل اجلاس کی حمایت کی گئی۔ بائیڈن نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا امریکی فوجی ساز و سامان اور اہلکاروں کو روس کے قریب منتقل کیا جائے گا یا نہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے یورپی حکام کے ساتھ ملاقات سے قبل کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مشرقی یورپ میں اتحادیوں کی حمایت کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے 8,500 امریکی فوجی اہلکاروں کو ممکنہ طور پر مشرقی یورپ بھیجنے کے لیے ہائی الرٹ پر رکھا ہے، جہاں روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کی صورت میں ان میں سے زیادہ تر کو نیٹو کی رد عمل فورس کے حصے کے طور پر فعال کیا جا سکتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ روسیوں کا تناؤ میں کمی کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکہ اور روس اس ہفتے ایک دوسرے کے مطالبات کے بارے میں تحریری بیانات کا تبادلہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ روس نے منگل کو کہا کہ وہ مشرقی یورپ میں ممکنہ تعیناتی کے لیے 8,000
500 فوجیوں کو الرٹ پر رکھنے کے امریکی اقدام کا تشویش سے جائزہ لے رہا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے نامہ نگاروں کے سامنے روسی الزامات کو دہرایا کہ امریکہ روس اور یوکرین کی سرحد پر جاری بحران کی کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں نے ایسے سوشل میڈیا صارفین کے خلاف مل کر ایک ہمہ گیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے جو ان کے بقول فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دوسری سائٹس پر مخاصمانہ اور معاندانہ مواد ڈال کر بھارت کی شبیہ کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق اس سلسلے میں نہ صرف جموں و کشمیر پولیس کی سائبر کرائم شاخ کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا جا رہا ہے بلکہ حکومتی اداروں کو دستیاب سبھی وسائل کو بروئے کار لا کر ایسے صارفین کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جو حکومت کے نزدیک قوم اور سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا جنہوں نے سوشل میڈیا کو بھارت مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ دراصل حکومت اور اس کے ذیلی ادارے سوشل میڈیا پر ان اقدامات کے خلاف اٹھنے والی آواز سے خائف ہیں جن کا مقصد اختلاف کو دبانا ہے۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ملکوں میں کرپشن کی صورتحال سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان کرپٹ ملکوں کی فہرست میں 124 سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کا سن 2020 میں کرپشن پرسیپشن اسکور 31 تھا جو کم ہو کر سن 2021 میں 28 ہو گیا ہے۔ یعنی سن 2020 کے مقابلے میں پاکستان میں کرپشن میں 3 درجہ اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی منگل کو جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے اور ملک میں ہر سطح پر رشوت ستانی موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک کی درجہ بندی میں کمی قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے سبب کم ہوئی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں مالی بدعنوانی شامل نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اجلاس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جاری ہونے والی رپورٹ بھی زیر بحث آئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فوجداری قوانین میں اصلاحات لا رہی ہے جس سے قانون کی حکمرانی میں بہتری میں مدد ملے گی۔ حزب اختلاف کی جماعتیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بدعنوانی میں اضافے سے متعلق رپورٹ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور اسے پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پاکستان بھر میں پولیو کے خاتمے کے لیے نتیجہ خیز کوششوں کے آخری مراحل میں انسداد پولیو مہم میں شامل افراد بالخصوص سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملے باعث تعجب ہیں۔ تشدد کا تازہ ترین واقعہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کوہاٹ کے گاؤں میں پیش آیا جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پولیو مہم میں شامل رضاکاروں کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے مگر حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ اور کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 29,122 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ ماہ اموات کی شرح یومیہ 4 سے 5 تھی جبکہ رواں ماہ میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے اموات کی شرح بڑھ کر یومیہ 8 تک پہنچ گئی تھی جبکہ رواں ہفتے یہ یومیہ 10 اموات سے تجاوز کر گئی ہے۔
بیجنگ کی مقامی حکومت نے سرمائی اولمپکس کی میزبانی سے چند دن پہلے اتوار کو لگاتار 7ویں دن کورونا کے نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ دارالحکومت کے قریب کے صوبوں میں بھی انفیکشن کے نئے کیسز کی اطلاع ہے۔ امریکہ میں جان ہاپکنس کرونا وائرس ریسورس سینٹر نے پیر کے روز بتایا کہ دنیا بھر میں 321 ملین سے زیادہ کووڈ انفیکشن اور 5.6 ملین اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مرکز نے کہا کہ اب تک کووڈ ویکسین کے تقریباً 10 بلین شاٹس لگائے جا چکے ہیں۔ انڈونیشیا میں حکام نے منگل کے روز بتایا ہے کہ مغربی پاپوا صوبے میں ایک نائٹ کلب کی عمارت کے اندر 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے بعد آگ لگ گئی اور کم از کم 19 افراد مارے گئے۔ پولیس ابھی تک اس بات کی چھان بین کر رہی ہے کہ تصادم کی وجہ کیا ہے اور آیا آگ حادثاتی طور پر لگی تھی۔ کیمرون افریقن کپ آف نیشنز ٹورنامنٹ میں فٹ بال کے شائقین کا میچ دیکھنے کے لیے نئے اسٹیڈیم کے دروازوں پر بھگدڑ مچ جانے سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے CRTV کا کہنا ہے کہ 8 افراد اس وقت مارے گئے جب ہزاروں شائقین نے پیر کے روز دارالحکومت یوانڈے اولمبے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ راؤنڈ آف 16 میں ہونے والا میچ دیکھ سکیں۔ عہدیداروں نے کووڈ کے خدشات کے پیش نظر 60,000 نشستوں والے اسٹیڈیم کے اندر لوگوں کی گنجائش کو 80% تک محدود کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے ایک روز قبل یوانڈے میں نائٹ کلب میں آگ لگنے سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور دوربین پیر کے روز آخر کار اپنے منزل پر پہنچ گئی ہے۔ اس کی یہ منزل زمین سے 10 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، جسے طے کرنے میں اسے 1 مہینہ لگا۔ زمین سے اتنے طویل فاصلے پر دوربین نصب کرنے کا مقصد کائنات کی گہرائیوں اور اس میں پنہاں اسرار و رموز کا کھوج لگانا ہے اور اس کے ارتقاء کے مراحل کو سمجھنا ہے۔ جیمز ویب اسپیس نامی یہ دوربین 1 ماہ قبل ایک راکٹ کے ذریعے خلا کے سفر پر روانہ کی گئی تھی۔ اس دوربین میں نصب آئینوں کی مالیت $10 ارب کے لگ بھگ ہے، تاہم اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد اب اصل کام اسے ایک ایسے انداز میں اپنی جگہ پر نصب کرنا ہے جہاں سے وہ مطلوبہ معلومات حاصل کر کے زمینی مرکز کو بھیجے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ مرحلہ جون میں مکمل ہوگا اور دنیا کی یہ مہنگی ترین خلائی دوربین زمینی مراکز کو وہ معلومات بھیجنا شروع کر دے گی جس کی ماہرین فلکیات کو ضرورت ہے۔ انٹیل کارپوریشن نے کہا ہے کہ وہ $100 ارب کی سرمایہ کاری سے امریکی ریاست اوہایو میں ڈیجیٹل چپ بنانے کا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ قائم کرنے جا رہی ہے۔ کورونا وبا کے دوران دنیا بھر میں اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ٹیبلٹس اور دیگر الیکٹرانکس آلات کی مانگ میں اضافے سے ان میں استعمال ہونے والے بنیادی پرزے سیمی کنڈکٹرز کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ چپ کہلانے والے سیمی کنڈکٹرز اسمارٹ ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی موٹر گاڑیوں تک میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر اس سرمایہ کاری کا مقصد چپ مارکیٹ میں انٹیل کی بالادستی بحال کرنا اور ایشیا کی فیکٹریوں پر امریکہ کا انحصار کم کرنا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر چپ مارکیٹ میں ایشیائی ممالک کو کنٹرول حاصل ہے۔ انٹیل کے چیف ایگزیکٹو پیٹرک گیلسنگر نے رائٹرز کو بتایا کہ اوہایو کے علاقے نیو ایلبنی میں 1000 ایکڑ رقبے پر دنیا کی سب سے بڑی چپ فیکٹری بنائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس سے 3000 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔